بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان منافع غیر مستوفات کے ضمان کے حکم میں اشکال اور عدم ضمان کے دلائل۔ ہم بیان کر رہے تھے سابقہ درس کے اندر کہ منافع غیر مستوفات عقد فاسد کے اندر مشہور کے نقطہ نگاہ سے مشتری ان کا ضامن ہے، لیکن وہاں پر جو دلائل بیان ہوئے ضمان کے حوالے سے وہ مورد اشکال ہیں، جس کو آج کے درس میں وہ اشکال بیان کیے جائیں گے، اور اسی طرح پھر عدم ضمان کے حوالے سے بھی کچھ دلائل بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک عنوان منافع غیر مستوفات کے ضمان کے حکم میں اشکال کو بیان کرنا ہے، کہ جس میں دونوں ان دلیلوں کو جو بیان کیا گیا تھا ضمان کے عنوان سے مورد اشکال قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر منافع غیر مستوفات کے عدم ضمان پر کچھ دلائل کا بیان ہوگا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے حکم کی طرف اور پہلے مطلب کی طرف۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن یشکل الحکم بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتا۔ یہ جو کہا گیا پہلی دلیل کے عنوان سے ضمان پر گزشتہ درس کے اندر منافع غیر مستوفات کے لیے کہ منافع اموال کا حکم رکھتے ہیں، جب انسان عین کو قبض کرتا ہے تو گویا منفعت کو اس نے قبض کیا تو علی الید اس کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکم مورد اشکال ہے اس بات کے بعد کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ منافع حقیقتاً اموال ہیں، یعنی پہلے تو خود یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، ثابت نہیں ہے کہ ہم منافع کو اموال حساب کریں، لیکن اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ نہیں منافع اموال ہیں حقیقت میں، تو اس کے بعد یہ حکم جو ضمان کا ہے منافع غیر مستوفات کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مورد اشکال ہے۔ کس طرح سے یہ مورد اشکال ہے؟ فرماتے ہیں کہ بے ان مجرد ذالک لا یکفی فی تحقق الضمان، یعنی یہ کہ وہ مال ہے، وہ منفعت مال ہے، مثلا یہ کہنا یہ خالی کفایت نہیں کرتا کہ ضمان تحقق پا جائے، کہ آپ کہیں کہ منافع کو اگر ہم نے اموال جانا تو بس یہ یعنی یہاں پر ضمان ثابت ہوتا ہے، الا ان یندرج فی عموم علی الید ما اخذت، مگر یہ کہ یہ درج ہو جائے، مندرج ہو جائے، داخل ہو جائے علی الید ما اخذت حتی تؤدی کے اس عموم کے اندر۔ اگر اس عموم کے اندر یہ داخل ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ضمان ثابت ہے، وإلا خود جو ہے منافع کا مال ہونا اس کو ثابت نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس قاعدے علی الید کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہم یہاں پر ضمان کی بات کریں یا عدم ضمان کی بات کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا اشکال فی عدم شمول الصلۃ الموصول للمنافع، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر موصول کا صلہ منافع کو شامل نہیں ہے۔ کون موصول، کون صلہ؟ دیکھیں علی الید ما اخذت، ما موصولہ ہے اور اخذت اس کا صلہ ہے، تو یہاں پر موصول کے جس سے مراد مال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا صلہ ہے اخذت، یعنی مال کے جس کو اخذ کرے وہ شخص، وہ اس کا ہاتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ صلہ موصول یعنی اخذت اس منافع کو شامل نہیں ہوتا۔ منافع کو شامل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اخذ اعیان کی نسبت معنی رکھتا ہے، منفعت تو تدریجی الحصول ہے، آہستہ آہستہ وہ حاصل ہونی ہے، اس کی نسبت کیسے جو ہے وہ یہ اخذ صورت پاتا ہے یہاں پر۔ تو جب منافع کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ موصول کا شمول جو ہے وہ نہیں ہوتا، وحصولها فی الید بقبض العین، اور دوسری جانب سے عین کو قبض کرنے سے منافع کا ہاتھ میں آنا لا یوجب صدق الاخذ، کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ نے تو عین کو قبضے میں لے لیا، جیسے ہی آپ نے عین قبضے میں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے ان منافع کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فرماتے کہ نہیں، ہاتھ میں منافع کا قبض عین کے ذریعے ہاتھ میں آنا یہ موجب نہیں بنتا کہ آپ اس پہ کہیں کہ اس اخذ کا جو کلمہ ہے وہ اس پہ اطلاق آتا ہے۔ تو بس یہاں اس بیان سے آقا نے اس حکم میں ضمان کو منافع غیر مستوفات کے اندر مورد اشکال قرار دیا، کس عنوان سے کہ یہ علی الید اسے شامل نہیں ہوتا۔ آپ فقط یہ کہ منفعت کو مال جانے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علی الید جو ہے وہ اس کو شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے
کہ ودعوا انہ کنایۃ عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الاعیان، کہ دیکھیں یہ جو اخذ ہے اس روایت کے اندر، کلمہ اخذ، یہ کنایا ہے مطلق طور پر استیلاء کا، کہ جو حاصل ہے منافع کے اندر بھی آیان کے قبض سے، یعنی مطلقہ ایک استیلاء، ایک تسلط، ایک غلبہ مد نظر ہے اس اخذ سے۔ اب وہ استیلاء جو ہے منفعت کو بھی شامل ہے، خود عین کو بھی شامل ہے۔ عین کو آپ نے قبضے میں لیا اور اس قبضے عین سے جو منافع آپ کے ہاتھ میں آئے، یعنی آپ ایک سلطنت حاصل کرتے ہیں ان منافع پر۔ خوب، اس اخذ سے مراد آقا فرماتے ہیں کہ مطلق استیلاء ہے، جب اس طرح سے ہے تو پس یہ ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر ضمان کو ثابت کرتی ہے حدیث علی الید ما اخذت کی۔ فرماتے ہیں کہ وَالدَّعْوَى مُشْكِلَةٌ، یہ دعویٰ مشکل ہے، چونکہ اخذ کو آپ اگر لغت کے اعتبار سے جا کر دیکھیں تو اگر آپ مطلق استیلاء کا معنی بھی لیتے ہیں تو کم سے کم لغوی اس کی معنی سے تناسب رکھتا ہو، جبکہ اس طرح سے یہ مطلق استیلاء کا معنی اس کے اخذ کے اس معنی جو کہ لغوی معنی ہے اس سے مناسبت نہیں رکھتا، تو لہٰذا آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ مشکل ہے، اس دعویٰ کو کرنا یہ بدون منطق اور بدون دلیل۔ تو یہ ایک مناقشہ، ایک اشکال جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دلیل کے اندر بیان کیا اور یوں حکم ضمان کو مورد اشکال قرار دیا۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل جو کہ قاعدے احترام مال مسلم کو بیان کیا جا رہا تھا، اس میں مناقشہ کرتے ہیں کہ وَأَمَّا احترام مال المسلم، کہ دوسری جانب سے مال مسلمان کا جو احترام ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ اگر ایک طویل مدت کے لیے کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں رہے، اس کے منافع اگرچہ اس نے استفادہ نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں رہے، تو یہ اس کے احترام مال مسلم کے منافی ہے، لہذا وہ ضامن ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو احترام مال مسلم ہے فَإِنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ حِلِّ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَإِطْلَافِهِ بِلَا عِوَضٍ، فرماتے ہیں کہ یہ اقتضا کرتا ہے احترام مال مسلم کا قاعدہ اس بات کا کہ تصرف اس کے اندر جائز نہیں، اطلاف اس کا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلا عوض، بغیر عوض کے، یعنی آپ اس کے اندر تصرف کریں یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ اسے تلف کر دیں، اطلاف جو ہے اس کا بغیر کسی عوض سے، کیونکہ منافع جو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ احترام مال مسلم کی جب اقتضا یہ ہے کہ تصرف جائز نہیں ہے، اس کا اطلاف جائز نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ یہ تصرف اور یہ اطلاف بلا عوض کہاں تحقق پاتا ہے؟ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْإِسْتِيفَاءِ، یہ تو استیفا کے اندر تحقق پاتا ہے، یعنی جہاں پر آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے منافع سے استفادہ کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تصرف کیا جو کہ مال مسلمان کے احترام کے منافی ہے، آپ نے استیفا کیا یعنی اس کے منافع کو آپ نے ضائع کر دیا بغیر کسی عوض اور اجرت کے، تو یہ مال مسلمان کے احترام کے منافی ہے۔ لیکن جہاں منافع غیر مستوفات ہیں وہاں تو اطلاف معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی تلف اور تصرف سامنے آتا ہے، بس منافع غیر مستوفات میں نہ اطلاف ہے اور نہ تلف ہے، یعنی نہ تصرف ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو کس طرح قاعدے احترام مال مسلم جو ہے وہ یہاں سے شامل ہوگا، اور پھر آپ کہیں کہ یہاں پر ضمان کا حکم ہے، تو بس اس قاعدے کو بھی آغا رد کرتے ہیں۔ دونوں دلیل اس طرح مورد مناقشہ قرار پاتی ہیں اور حکم ضمان یہاں پر ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نہ فقط آگا ان دو دلائل کو رد کرتے ہیں اور حکم ضمان کو مورد اشکال قرار دیتے ہیں، بلکہ حتی عدم ضمان کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پہلی دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ضمان کا نہ ہونا یہ اصل عملی کے موافق ہے۔ تو اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ فالحکم بعدم الضمان، یہ جو حکم ہے عدم ضمان کا مطلقہ، یعنی چاہے بائع جو ہے وہ فاسد کی نسبت، اس عقد کے فساد کی نسبت عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو، تو یوں یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ضمان کا حکم ہے، یہاں پر حکم یہ ہے کہ ضامن وہ نہیں ہے مطلقہ صورت میں، کیونکہ ہمیں شک حاصل ہوتا ہے کہ آیا منافع مستوفات کے علاوہ یہاں پر وہ شخص یعنی منافع غیر مستوفات کی نسبت بھی ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے، تو اصل کی اقتضا یہ ہے کہ اصل عدم ضمان ہے۔ کمان الایضاح، جیسا کہ ایضاح سے بھی یہی مطلب جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور ایک صورت اس طرح یعنی مطلقہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ حکم بعدم ضمان، او ما علم البائع بالفساد کمان بعد آخر، یا حکم عدم ضمان کا ہے لیکن کس صورت میں کہ بائع آگاہ ہو، عالم ہو فساد کا، جیسا کہ بعض بزرگان نے اس نظریے کو بیان کیا ہے۔
فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے عدم زمان کا، چاہے مطلقہ ہو یا علم بائے کی صورت میں ہو فساد کی نسبت، فالحکم موافق للاصل السلیم، یہ موافق خبر حکم کی کہ یہ حکم عدم زمان کا موافق ہے اصالت کے السلیم کے، جو یعنی کسی بھی معارض سے سالم ہے، کوئی اس کا معارض یہاں پر نہیں ہے۔ اب منافع غیر مستوفات میں آپ شک کرتے ہیں ضامن ہے مشتری ضامن نہیں ہے، تو یہاں پر یا مطلقہ یا جو ہے بائے جب عالم و بالخصوص فساد کا اور اس نے وہ چیز اس کے حوالے کی ہے، تو یہاں پر حکم جو ہے وہ عدم زمان کا مترتب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آغا جو ہے وہ اسی عدم زمان کے دلائل میں سے ایک اور دوسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ مضافا الی انہ قد یدعا شمول قاعدۃ ما لا یضمن بصحیحہ لا یضمن بفاسدہ لہ، اضافہ اس بات کا کہ کبھی ادعا کی جاتی ہے کہ شامل ہے قاعدہ، کون سا قاعدہ؟ ما لا یضمن بصحیحہ، کہ عکس قاعدہ یعنی کہ جب عقد صحیح مورد زمان نہیں ہے تو فاسد بھی اسی طرح، یہ قاعدہ عکس قاعدہ زمان جو ہے وہ اس کو شامل ہوتا ہے، یہ دعویٰ کی جاتی ہے۔ یعنی منافع جو کہ غیر مستوفات ہے وہاں پر یہ عکس قاعدہ جاری ہے کہ منافع غیر مستوفات میں زمان جو ہے وہ عقد فاسد کی صورت میں نہیں ہے، جس طرح سے عقد صحیح میں نہیں ہے اس طرح عقد فاسد میں بھی یہاں پر زمان جو ہے وہ مترتب نہیں ہوتا۔ ومن المعلوم ان صحیح البیع لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعہ، اور واضح ہے یہ بات روشن ہے کہ بیع اگر صحیح واقع ہو تو زمان کا موجب نہیں بنتی مشتری کے لیے للمنفعہ، یعنی منفعت کے حوالے سے۔ کیوں؟ لأنہا لہو مجانا، کیونکہ وہ تو مجانی طور پر اس کے لیے قرار دی گئی ہے۔ یعنی صحیح کے اندر تو الخراج بالزمان کی وہ حدیث جاری ہے کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ مشتری ثمن دیتا ہے عین کے مقابلے میں، اور اس طرح جو ہے وہ اس زمان پر جب وہ اقدام کرتا ہے تو منفعت اس کے لیے قرار پاتی ہے، مالک اس کے اختیار میں دیتا ہے اس چیز کے منافع کو، تو وہاں پر مجانن جو ہے وہ اس منفعت کا مالک بنتا ہے، مشتری اس سے استفادہ کرتا ہے اور اس کی نسبت کو زمان حاصل نہیں ہوتا۔ اب جب صحیح میں اس طرح سے ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ فاسد کے اندر بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اب وہاں پر وہ صحیح کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ مشتری منفعت کی نسبت موجب زمان نہیں ہے، ولا یتقسط الثمن علیہا، وہاں پر ثمن کو تقسیط بھی نہیں کیا جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ جب مشتری ثمن دے رہا ہوتا ہے تو یہ کہا جائے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مثلا اس عین کی مقدار کے حوالے سے ہے، یعنی اس کی بعض مقدار کے عین کی جو ایک حصہ جو ہے اس کی ثمن کا عین کے ایک حصے کے لیے ہے، اور یعنی عین کے حوالے سے کچھ مقدار ثمن ہے، اور ثمن کا دوسرا جو حصہ ہے وہ عین کے جو منافع ہیں اس کے لیے ہے۔ یعنی یوں ثمن کو تقسیم نہیں کیا جاتا علیہا، اس منفعت پر، کہ کچھ اس کا عین کے لیے ہو، کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ منفعت کے مقابلے میں قرار پائے۔ وَالضِّمَانُهَا مَعَ الْإِسْتِيفَاءِ لِأَجْلِ الْإِتْلَافِ، اب جب مشتری منفعت کا ضامن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو منافع اس کے لیے قرار دیے گئے ہیں، تو وہاں پر اگر وہ ہم نے کہا تھا، چونکہ ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ درست ہے کہ عقد صحیح کے اندر وہ منافع کا جو ہے یعنی وہ ضامن نہیں ہوتا، لیکن آپ نے عقد فاسد کے اندر تو کہا تھا کہ اگر منافع مستوفات ہوں تو وہ شخص ضامن ہے، یعنی آپ نے زمان کی بات کی تھی استیفا کی صورت میں، وہاں پر کہ جب وہ عقد فاسد ہو اور مشتری نے منافع کا استعمال کیا ہو تو وہ ضامن ہے استیفا کی صورت میں۔ تو جب وہ ضامن ہے اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ زمان کی بات کی تھی، تو پھر آپ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ عکس قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر جب جاری ہے، جس طرح منافع غیر مستوفات کی نسبت زمان مترتب نہیں ہوتا، اس طرح پھر اگر وہ منافع مستوفات ہوں تو اس طرح بھی اس کے لیے بھی وہ زمان مترتب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ما لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسد ہی، صحیح کے اندر جو ہے وہ زمان تو نہیں تھا منفعت کی نسبت، تو اب جب فاسد ہو گیا تو عقد فاسد میں منافع مستوفات کیسے جو ہے وہ مشتری کے ذمے آ گئے، کیسے وہ ضامن بن گیا اس کا؟ تو یہاں بھی آپ اس عکس قاعدے کو جاری کریں کہ منافع مستوفات کی نسبت ضامن نہیں ہونا چاہیے اسے، تو اس کا جواب دیتے ہیں آغا شیخ انصاری کہ وَالزِّمَانُهَا مَعَ الْإِسْتِيفَاءِ لِأَجْلِ الْإِتْلَافِ، ہاں اگر یہاں پر عقد فاسد کی صورت میں وہ منافع جس کو مشتری استفادہ کر رہا ہے تو اس کی نسبت ہم نے کہا کہ یہ ضامن ہے، تو یہ لِأَجْلِ الْإِتْلَافِ تھا، چونکہ وہ اسے تلف کر رہا ہوتا ہے، اسے استفادہ کر کے اسے تلف کر رہا ہوتا ہے، تو اطلاف کے باب سے ہم نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہاں پر ضامن ہے،
نہ ہم اس قاعدے یہ جو قاعدے عکس قاعدے زمان لا یضمن بفاسدہی یہ یہاں جاری کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہم منافع غیر مستوفات میں یہ قاعدہ جاری کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ منافع غیر مستوفات کا ضامن نہیں ہے تو بس مستوفات کا بھی ضامن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ قاعدہ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے جہاں پر تلف صورت پائے نہ اطلاف. وہ جو اس نے منفعت کا استعفا کیا ہے عقد فاسد میں وہ اطلاف ہے، اس باب سے وہ ضامن ہوگا. پس فلا ینافی القاعدۃ المذکورہ، یہ کہ جب ہم عقد فاسد میں منافع مستوفات کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ضامن ہے اطلاف کے سبب، تو یہ بات منافات نہیں رکھتی اس قاعدے سے، چونکہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ ما لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسدہ. کہاں پر؟ جہاں پر تلف ہو، لأنہا بالنسبت الی التلف لا الاطلاف، چونکہ یہ تلف کی نسبت ہے اطلاف کی نسبت نہیں ہے. وہاں اگر زمان آ رہا ہے اس پر منافع مستوفات کے حوالے سے تو وہ اطلاف کی وجہ سے تلف کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس طرح ان دلائل کی روشنی میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نہ فقط جو ہے پیچھے وہ جو ہم نے منافع غیر مستوفات کے زمان کے حوالے سے دو دلیل بیان کیے تھے ان دو دلیلوں کو رد کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، بلکہ اضافی دلائل لے آتے ہیں اس بات پر کہ منافع غیر مستوفات میں زمان ثابت نہیں ہے. اس کی ایک اور تیسری دلیل بھی ہے کہ اس کو انشاءاللہ اگلے 10 کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.